اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال اللہ عز وجل ما كان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر گرامی قدر اور شہنشین پر جلوہ افروز صاحبان علم و فضل اور اس باوقار اجتماع میں موجود مقامی و غیر مقامی حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، تحدید وقت اور تعیین وقت کی اصولی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب سے مربوط کی ہے۔ یہاں کوئی بھی عمل وہ کسی بھی نوعیت کا ہو وہ اسباب سے بندھا ہوا ہے، اسباب سے جڑا ہوا ہے۔ بغیر اسباب کے کوئی بھی عمل نہ رونما ہو سکتا ہے نہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس باوقار اور باسعادت اور متبرک اجتماع میں میرے لیے حاضری یقیناً ایک شرف ہے، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں محترم مکرم جناب مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی اور ان کے تمام رفقائے کار کہ جن کی محبتیں اور جن کے مخلصانہ دعوت میرے لیے یہاں آنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حقیقتاً اللہ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ اگر ہم انسان کی نفسیات کا، عمومی نفسیات کا جائزہ لیں تو انسان کی زندگی کے اندر دو موقع ایسے آتے ہیں کہ جو اس کے لیے باعث شرف، باعث مسرت اور تاریخی لمحات ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس موقع پر خوش ہوتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشی کے اندر دوسرے لوگ بھی شریک ہوں۔ یہ ایک عمومی نفسیات ہے۔ ایک موقع وہ ہے کہ جب کسی کام کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مثلا کسی بچے کی پیدائش ہوئی تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تعلیم کے لیے بچے کو مدرسے میں، مکتب میں بھیجا کہ تعلیم اور تہذیب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو گویا اولیت اور خاتمیت، یہ ان دونوں کو شرف اور سعادت بتایا گیا۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں جو احادیث آئی ہیں اس میں بالخصوص اولیات کو اور اکملیات کو ایک خاص درجہ، خاص امتیاز اور خاص فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد گرامی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اس کائنات کے تمام مخلوقات میں، تمام تخلیقات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ یہاں کیونکہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایک مختصر سی تشریح اس بارے میں ضروری ہے کہ اس حدیث کے بارے میں بعض محدثین نے اس کی سند میں اضطراب اور ضعف بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث بالمعنی کے طور پر اس حدیث کا ذکر ضرور کیا ہے، کیونکہ دوسری احادیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ مفہوم وہی ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے یہ نور کوئی حصی نور نہیں تھا، جیسے کہ چاند ستاروں کا نور ہے، چاند سورج کا نور ہے، بلکہ یہ نور معنوی تھا، جس کا جامع ترین عنوان ہے حقیقت محمدیہ۔ گویا سب سے پہلے حقیقت محمدی کو پیدا کیا گیا، کیونکہ حصی نور کے اندر آپ اشکال دیکھ سکتے ہیں، شکلیں دیکھ سکتے ہیں، رنگ دیکھ سکتے ہیں، راستے دیکھ سکتے ہیں، اور اشیاء دنیا کی اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ محسوسات کا علم ہے، اور علم کے اندر ابتدائی درجہ جو ہے وہ محسوسات کا ہوتا ہے، اور بالا تر درجہ جو ہے وہ حقائق کا ہوتا ہے۔ معنوی انوارات کے اندر آپ حقائق دیکھ سکتے ہیں، آپ شریعتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اسرار اور رموز کو جان سکتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مرضی خداوندی کیا ہے، نامرضی خداوندی کیا ہے، احکام کے مراتب قائم ہوتے ہیں، اس کی علتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کی حکمتیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی علت پر قائم نہ ہو، اور کوئی علت ایسی نہیں ہے کہ جس کے نیچے کوئی حکم نہ ہو، کوئی نقل ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی عقل پوشیدہ نہ ہو۔ تو گویا علوم ہی علوم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو علوم کے اندر گون دیا گیا، اور پھر یہی نہیں کہ اپنے عہد کا علوم عطا کیا ہو، بلکہ فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم آپ کو عطا کیے گئے۔ گویا آپ عالم البشر بنا کر بھیجے گئے، افضل الکائنات بنا کر بھیجے گئے۔ پھر یہی نہیں کہ معنوی علوم عطا کیے گئے ہوں، بلکہ آپ کو مشاہداتی علوم بھی عطا کیا گیا۔ یہ امتیاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت انبیاء کے اندر ہے کہ معراج کے لیے آپ کو طلب کیا گیا، اور افلاک پر جو آپ کو عظمتیں اور بلندیاں عطا کی گئیں وہ اس قدر ہیں کہ روح القدس، حضرت روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک مقام تک آ کر رک جاتے ہیں کہ میری رسائی اس سے آگے نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے آگے باریابی کا شرف عطا کیا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور تجلیات ربانی کے ظہور اور نزول کو آپ نے بس بچشم دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا۔ ذات حق جل مجدہ سے بلا کسی واسطے کے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔
ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ جب آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، اتنا فضل فرمایا کہ مجھ ناچیز کو آپ نے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، تو اے اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے. ربی ارنی انظر الیک. تو وہاں سے جواب کیا ملا؟ قال لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. لیکن درخواست کو رد بھی نہیں کیا گیا. فرمایا کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، کوہ طور کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ہماری تجلیات کا تحمل کر کے اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. کہ جب تجلیات ربانی کا ظہور اور نزول کوہ طور پر ہوا تو وہ دکن دکا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلیات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ آپ کو تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرایا گیا. یہ وہ عظمتیں ہیں. تو گویا اولیت بھی آپ کی ہے اور خاتمیت بھی آپ کا شرف ہے. اولیت بھی آپ کا وصف خاص ہے اور خاتمیت بھی آپ ہی کا وصف خاص ہے. پھر یہی نہیں بلکہ آپ کو معجزہ بھی عطا کیا گیا، تو علمی معجزہ عطا کیا گیا. کیونکہ انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ حسی معجزات تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محسوسات کا علم جو ہے وہ ابتدائی علم ہے. نبی رخصت ہوئے، معجزہ بھی رخصت ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے اس تقاضا تھا کہ آپ کو معجزہ بھی وہ عطا کیا جائے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہو. جس طرح سے امت کے فرد اول نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، امت کا فرد آخر بھی اس معجزے کا اسی طرح سے مشاہدہ کرے جیسا کہ فرد اول نے کیا تھا. تو چنانچہ آپ کو کلام الہی بطور معجزہ عطا کیا گیا کہ ایک حرف کے اندر علوم اور معارف کے بحر زخار ہے جو اس کے اندر موزن ہے. 1450 برس سے حضرات علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں، غوطہ خوری کر رہے ہیں اور گور آبدار نکال کر لا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پہلی مرتبہ معلوم ہو رہا ہے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ 750-800 صفحے کی کتاب، اجنبی زبان، اجنبی لہجہ، اجنبی اسلوب، اجنبی تلفظ، لیکن ایک بچہ اس کو حفظ کرتا ہے اور اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. وہ بچہ کسی بھی تہذیب سے، کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، لیکن جب قرآن کریم پڑھے گا تو مجال ہے کہ ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آئے گا، چاہے وہ ہندوستان کے اندر پڑھ رہا ہے یا آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے یا امریکہ میں پڑھ رہا ہے یا عرب کے اندر پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والی امت اس کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اس کو برت رہی ہے، اس کو محسوس کر رہی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام. تو گویا آپ پر وہ احوال جو تمام انبیاء پر آئے آپ پر بدرجہ اولا اتاری کیے گئے. تو آپ کو علوم بھی عطا کیے گئے جو پیچھوں کے تھے، اگلے اور پچھلے تمام علوم عطا کیے گئے. تو آپ جامع العلوم بھی ہیں، جامع الاحوال بھی ہیں، جامع الکمالات بھی ہیں. تو کیونکہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت کے ہیں کہ نبوت کے جتنے مراتب ہو سکتے ہیں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، مرتبہ کمال وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے. اب کوئی اس کے اندر کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اخلاق عطا کیے گئے تو اخلاق بھی وہ عطا کیے گئے کہ جو سب سے فائق، سب سے بلند، سب سے افضل. تو جامع الخلائق ہے.
انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں کی تربیت جو کی وہ اخلاق کے کسی نہ کسی مرتبے پہ کی، کیونکہ اخلاق کے 3 مرتبے ہیں، ایک خلق حسن ہے، ایک خلق کریم ہے اور ایک خلق عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی جو تربیت کی وہ خلق حسن پہ کی۔ خلق حسن کے معنی یہ ہے کہ برابر مساوات، نہ افراط نہ تفریط، نہ کمی نہ زیادتی۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تو تم پر فرض ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی حسن سلوک کرو، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے زیادتی کی، کسی نے تھپڑ مار دیا، تو لازم ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، معاف کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، عفو درگزر کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تو عفو درگزر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ۔ تمہارا ہاتھ توڑے ہاتھ توڑ، آنکھ توڑے آنکھ توڑ، ناک توڑے ناک توڑ دو، لیکن معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ شریعت موسوی۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت خلق حسن پہ کی۔ اب اس کے بعد امت عیسوی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی جو تربیت ہے وہ خلق کریم پر کی۔ خلق کریم کے اندر بدلہ لینے کا کوئی تصور نہیں ہے، عفو ہے، درگزری معافی ہے، کہ اگر کسی نے تھپڑ مار دیا تو دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ اس پہ بھی مارتے جاؤ۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عطا کیا گیا وہ خلق عظیم، جو سب سے بلند، سب سے بالا، انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے اس کی تعریف۔ خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم یہ ہے کہ اس میں خلق حسن بھی آ گیا، اگرچہ بدلہ لینے کا اختیار ہے، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے کا اختیار ہے، لیکن فرمایا گیا کہ آپ کی شان جو ہے وہ بدلہ لینے کی نہیں ہے، آپ تو اس سے بہت بلند ہیں۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو عثمان شامی جو کلید بردار کعبہ ہے وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ چکا ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ رات کو ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ کو خیال آیا کہ 2 رکعت میں نفل پڑھ لوں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے شامی سے بات کی، اس نے دھتکار دیا، ڈانٹ دیا، آپ نے منت خوشامد کی لیکن اسے اجازت نہیں دی، تو آپ نے فرمایا کہ شابی عثمان شابی کو مخاطب کر کے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جہاں تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں بیٹھا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا کہ صرف خیالات ہے، ظنیات ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد وہی موقع آیا کہ آپ اسی جگہ پر تشریف فرما دے، اور عثمان شابی کو بلایا گیا، وہ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ انت اخن کریم، انت رجل کریم، آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم النفس ہیں، کریم النفس بھائی ہے۔ تو اسے تو خیال تھا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ کلید کعبہ اس کو دی کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی۔ یہ ہے وہ خلق عظیم۔ قرآن نے یہ کہا کہ آپ کا مرتبہ وہ مقام وہ نہیں ہے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ اسے درگزر کریں، جوہلا سے آپ درگزر کریں۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس سے آگے فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ میں جذب ہو جاتے ہیں، یہ دراصل یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی رحمت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔
اگر آپ کے اندر یہ رحمت نہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ میں یہ رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھا. تو لہذا آپ کا مقام یہ ہے فَاعْفُ عَنْهُ، کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ معاف کر دیں. نہ صرف یہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس کے لیے دعا بھی کریں. اور پھر ایک درجہ اور بڑھایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اس سے مشورہ بھی کریں. تو گویا آپ جامع العلوم بھی ہے، جامع الاحوال بھی ہے، جامع الاخلاق بھی ہے. آپ شاکر ہی نہیں سید الشاکرین ہیں، آپ صابر ہی نہیں سید الصابرین ہیں. تو یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو آپ کو عطا کیے، جو خود بذات خود خاتم النبیین ہونے کی دلائل ہیں. تو آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام تمام انبیاء میں، تو تخلیق کے اعتبار سے نبی اول الزماں بھی آپ ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے نبی آخر الزماں بھی آپ ہیں. اولیت بھی آپ ہی کے لیے ثابت ہے اور آخریت بھی آپ ہی ثابت ہے، خاتمیت بھی آپ ہی کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اتباع رسول اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں میں جناب حضرت مولانا امین الحق اسامہ امین الحق صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کار کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بارآور فرمائے، اس کے ثمرات کو دور رس فرمائے، اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.